जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर प्रोग्राम खबर नशर के साथ हम मौजूद हैं नुसरत जावेद के साथ। नुसरत देखें, मैं इस शो का पायलट हूँ। अब अल्लाह मुझे अभिनंदन जैसा पायलट ना बनाए, एक अच्छा पायलट बनाए। सो आई कैन ड्राइव माई शो जैसे मेरी मर्जी होगी, मैं उस हिसाब से। मेरे पास एक बड़ा जानदार टॉपिक है जिस पे मैं आपको गरमा सकता हूँ और उस पर हम एक अच्छी डिबेट करेंगे, आई होप। लेकिन अभी मैं जब शो शुरू हुआ तो पब्लिक की स्क्रीन पर ना वो एक स्पेशल एहतशाम हमारे रिपोर्टर बीपर भी दे रहे थे और वो ब्रेकिंग चल रही थी। अब कितनी दिलचस्प बात है कि आप मुझे ये कह के मुझे इस गुमा में मुब्तला करते हैं कि आप एक रिटायर्ड सहाफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि बकौल आपके आप तो अखबार पढ़ते हैं और घर बैठे रहते हैं, लेकिन इस शो में कई ऐसी बातें करते हैं जो फिर बाद में हकीकत का रूप धार जाती है। मतलब इस कदर नजूमी या इस कदर पहुंची हुई शख्सियत हैं आप। कल इन्होंने एक बात की थी ज़रा असद साहब, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से, नून लीग के हवाले से। ज़रा पहले वो सुनाया देना केम ऑन टॉपिक, मुझे लगता है इनको अभी तक पता नहीं वो बात सुनाए असद साहब। टीम नवाज शरीफ को रजामंद करने के लिए एक ये भी होगा कि जो बहुत नुमाया आजकल इंटरव्यूज वगैरह कर रहे हैं, शायद उनमें से एक या दो बंदे कुछ दिनों में आपको मरकज में अहम ओहदों पर फायज नजर आए बहसियत एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। अल्लाह भला करे। 23 घंटे और 7 मिनट पहले आपने ये कहा और उसको अमली जामा पहना दिया। राना सनाउल्लाह को मुशीर बराए सियासी अमूर वजीर आजम का वफाक में लगा दिया गया। मेरा ख्याल है 2 बंदे और भी आएंगे, अभी मैं उनका नाम नहीं ले रहा। 2 और अफराद भी आएंगे। खबर होती है नहीं यार, ऐसे नहीं होता, इत्तेफाक हो जाता है। ये सारे इत्तेफाक आपके साथ होते हैं बाबू, मुझे कोई झूठ बोलने का शौक नहीं है। मैं जेन्युइनली आई एम रिटायर्ड रिपोर्टर, लेकिन लोगों से फर्ज करो किसी मियां साहब से आपकी मुलाकातें या राब्ता होता होगा? किन से? मियां नवाज शरीफ साहब से। आप लाहौर ही हो ना? खुदा का वास्ता है, मेरी औकात देखो भाई, वो बहुत बड़े आदमी है, उनका हमारी क्या 2 टके के रिपोर्टर है। बहरहाल खुद अपने ढोल बजाने वाली बात नहीं है ये। असल में सिर्फ मैं एक मुख्तसर बात करके आज के मौजू पे आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा अपना ये ख्याल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस बात पे बहुत एजिटेट हो रहे हैं कि तासुर ये जा रहा है कि उनके भाई जो हैं उनको ज़बरदस्ती वज़ारत उस्मा पे बिठा दिया गया है और बिठा के उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। वो अपने भाई को ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आप यूँ लग रहा है कि आप किसी केयर टेकर गवर्नमेंट के सरबराह हैं, और वो गवर्नमेंट जो है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल है जो आपकी कत्ल नहीं सुनती। ये मैसेज नहीं जा रहा कि ये एक सियासी जमात की हुकूमत। मतलब वो जो काकड़ साहब थे वैसे ही कुछ हैं, अपने आप को काकड़ साहब से डिस्टेंट कर रहे हैं। काकड़ 2 टाइप की आपके बारे में फीलिंग जा रही है और यूं महसूस हो रहा है कि जो टेक्नोक्रेट्स आपको जहेज में दिए गए हैं वो तो एक का दिए ना साहब, और बहरहाल वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो उसको करने के लिए हमें ये मैसेज देना है कि ये एक सियासी जमात की हुकूमत है, ये टेक्नोक्रेट केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब अपने लोगों को अब वो कह रहे हैं जो कभी इनके साथ होता था, नारा लगता था ना, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, तो खुद ही फिर बाद में हंस के कहते थे जो कदम बढ़ाया तो बच्चे है कोई नहीं सी। अब ये शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अल्लाह खैर करे। कॉन्टेक्स्ट कुछ और बताओ। अरे अब अल्लाह खैर करे, आगे चले ना। कदम बढ़ाओ शहबाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आ जाए आज के नवाज शरीफ साहब आगे भी, क्योंकि 2-3 लोग और जी बिस्मिल्लाह आगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी आज हियरिंग थी सर, उसके खत जो लिखा गया था जजेस की जानिब से उस मामले को लेके। और देखें, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने और आज की सारी प्रोसीडिंग ये खुला के बात कर रही थी कि अब इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा और वज़ीर आज़म को और काबीना को, हुकूमत को एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। बिल्कुल 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 लेना पड़ेगा। बल्कि ये भी एक रिमार्क्स आए थे एक ऑनरेबल जज की तरफ से, जस्टिस सतर अल्लाह साहब। मैं उनके बारे में गुफ्तगू करती हूँ। उनकी वालिदा के साथ मेरी बहुत ज़्यादा एक मुशफ़िक शफ़ीक़ खातून मेरे वो लिए, वो घर के रुकन की हैसियत से हैं, लेकिन जब से वो यानी इस मनसब पे हाई कोर्ट में फायज हुए थे, दूर से सलाम, क्योंकि एज ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट यू हैव टू डिस्टेंट। एनीवे, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना है। ठीक कह रहे हैं ना वो तो। अच्छा, अब मैं बिल्कुल सुबह 11:30 बजे से यूं टक हुआ बैठा हुआ रिपोर्टर की तरह मैंने कार्रवाई का एक जो है वो लम्हा देखा है। जब मैंने जस्टिस साहब के ये रिमार्क सुने
تو اس بڈھے دل کو داغ. اطہر من اللہ صاحب کے نہیں، یہ نام بتاتے رہیے گا ساتھ. ارے یار چھوڑو نا. جب اطہر من اللہ صاحب کے. ارے یہ کوئی اور بھی کہہ سکتا تھا، ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو اس بوڑھے دل کو داغ دل یاد آنے لگے. ٹھیک ہے جی. او یار ہمارے ہاں ایک بہت نامی گرامی فخر ایشیا وزیر اعظم ہوتے تھے، نام تھا ان کا ذوالفقار علی بھٹو. جب وہ فارغ ہو گئے، خیر سب سے پہلے تو جو ہے یہ کتاب اپنی میں ڈاکٹر مبشر حسن نے میتھ اینڈ ریالٹی میں یہ لکھا ہوا ہے میتھ اینڈ ریالٹی کہ بائی جب وہ جب وہ وزیر اعظم نہیں ابھی صدر بنے تھے. دیکھو صدر بھی اس وقت بنے تھے جب یحییٰ خان کی حکومت کو جانا پڑا بیکاز آف دا لاسٹ آف ایسٹ پاکستان. ہاں تو وہ لوگ جو ہیں دفتر میں بات ہو رہی تھی بھٹو صاحب کے، تو اس زمانے میں تو موبائل نہیں تھے. وہ جو پرانا فون تھا سو کالڈ گرین فون، اس میں بگنگ ڈیوائسز تھیں. جی جی یہ اس میں ہے، اس میں بگنگ ڈیوائسز. مطلب جو رونا آج ہم ڈاکٹر رو رہے ہیں. مبشر حسن صاحب وہ انجینئر تھے، تو یہ تھی وزیر اعظم کی اوقات. آپ یعنی برا نہ مانیے گا. سمجھ رہا ہوں میں یہی. اچھا آپ ذرا سن تو لیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو صرف اتنا یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے جیل میں تھے جب ان کے خلاف قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر مجھے قتل کر دیا گیا. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ہے یہ. نہیں وہ انہوں نے تو انگریزی میں ہی لکھی. اردو ترجمہ اویلیبل ہے اس کا. اس کے بعد وہ ایک اور کتاب بھی لکھ رہے تھے، اس کے نوٹس جو ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کا انہوں نے ٹائٹل سجیسٹ کیا تھا ریومر اینڈ ریالٹی. ٹھیک ہے. اور اس کا پہلا چیپٹر اس بات پہ شروع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ غلام مصطفیٰ جتوئی جو بعد ازاں سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، کمیونیکیشن منسٹر ہوتے تھے مرکز میں ان دنوں، جب وزیر اعظم جب وہ صدر بنے. اچھا صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر انہوں نے کابینہ بنائی. تو اس میں غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، اور اس زمانے میں کمیونیکیشن بہت بڑی منسٹری ہوتی تھی، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اس لیے کہ اسد یعنی کہ مینگل صاحب کے یعنی عطا اللہ مینگل صاحب کے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے، اسد مینگل جو بعد میں مارے گئے، جن کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ انہیں مارا گیا، انہیں جتوئی صاحب کے گھر پہ بھی چھاپا مارا تھا کہ شاید یہاں نہ چھپاؤ بلوچ کنیکشن کی وجہ سے. تو جتوئی صاحب استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے. انہوں نے اس واقعے سے ذکر کیا ہے کہ اس ملک میں ایک سویلین الیکٹڈ یعنی پرائم منسٹر کی کیا حیثیت ہوتی ہے. یہ بات کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو. تو جو آج یہ کون کہہ رہا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو، جس کو ہم طاقتور وزیر اعظم مانتے ہیں پاکستان کی تاریخ. طاقتور ترین وزیر اعظم مانتے ہیں. اس کے بعد جو بہت ہی عوامی قوت اور طاقت کے ساتھ اور ابھی تک لوگوں کے دلوں کی اکثریت میں بستے ہیں، اور 8 فروری کو ہمیں نظر بھی آیا کہ بھئی بہت ان کا اثر ہے، دلوں میں تو ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. عمران خان وہ بھی جتنا عرصہ وزیر اعظم رہے تو وہ اسی بات پہ شاداں رہے کہ ہم ایک ہی پیج پہ ہیں. اس پیج تو سلپ ہوئے کہ اڈیالہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی. اب میں جان کی امان پاتے ہوئے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو نہیں کہہ رہا، میں ان تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو 2-3 دنوں سے کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو کہ شیر بن شیر. خط آ گیا آپ کے پاس، سمن کرو. اب وہ بیچارے بیٹھ کے بینچ پہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ پشاور ہائی کورٹ نے جو متفقہ جو بھیجا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو فیصلہ لکھا گیا تھا وہ دھرنا کے بارے میں، فیض آباد دھرنا، اگر اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو آج شاید یہ نوبت نہ آتی. آج شاید یہ نوبت نہ آتی. اب فائز عیسیٰ صاحب ان کی طرف ریفر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ فیصلہ لکھا تھا تو میں نے تو نام بھی لکھ دیا تھا. ایک انہوں نے ویسے میری بھی ان سے ملاقات ہوئی جنرل فیض امیر صاحب. آپ فیض یاب ہو گئے؟ جی میں ان سے نہیں ایسا ہی نہیں کہ ایک سماجی تقریب میں ان کے پاس خود گیا. ارے میں خود ان کے پاس بے موسمی فیض ہوئے ہیں بھائی صاحب. بے موسمی فیض ہونا تو پھر بڑا لوگ. نہیں میں نے ان کو اس وقت ملا، میں تھے تو میں خود گیا. میں نے کہا جی میرا نام نصرت جاوید ہے، آپ سے ان دنوں تو ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن بہرحال تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے کہا کہ چلے اب تو ملاقات ہو گئی. خیر انہوں نے کہا جی میں تو ان کا نام بھی لیا تھا، لیکن اس کے خلاف رٹ پٹیشن پیش ہوئی اور خالی حکومت نے نہیں کی، جس میں تمام لوگ شامل تھے اور آج کے انقلابی بھی شامل تھے، اور 4 سال تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے بات. بھائی صاحب اس ملک میں 1 اپریل کو بغاوت ہوئی، ایک بندے نے نہ کہی،
जनरल मुशर्रफ को इफ्तिखार चौधरी नाम के बंदे ने। हाँ उसके बाद मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लीडर, मेरे शायर जनाब चौधरी एतजाज एहसन साहब यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने ड्राइवरी संभाली, और उसके बाद हर एक गली में जा जा कर नारा लगा, रियासत होगी माँ के जैसी। यही नारा था ना जी। उसके बाद सर उस रियासत को माँ बनाने के चक्कर में हम टेलीविजन से गायब, टोटल पाबंदी, हत्ता कि मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर एक गैर मुल्की चैनल पे ब्रेक करना पड़ी। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिया था कि शी इज नो मोर। ठीक है साहब। अब जैसे ही अवाम की भरपूर कुव्वत से इफ्तिखार चौधरी वापस आते हैं तो वो सबसे बेतौकीर किसको करते हैं? वजीर आजम के होते। वज़ीर आज़म के होते। सबसे पहले पार्लियामान को रोजाना अपनी डिग्रियां चेक कराओ, फिर चोर और लुटेरे, फिर दो वजीर एक दूसरे के खिलाफ, वो भी आपको याद होगा, आपके हाफिज सईद काज़मी साहब होते थे गालिबन, मुल्तान और उनके खिलाफ वो आजम, जो आजकल आजम सवाती जो तहरीक इंसाफ में होते हैं, उसने वो JUI में। इससे बड़ा लतीफा भी हो सकता है कि एक काबीना के दो वजीर एक दूसरे पर करप्शन का इल्जाम लगाते पाए जा रहे हैं, आज खुद नोटिस। हाँ? और फिर वजीर आजम से यूं इस्तीफा लिया जाता है जैसे आप मुलाजिम को चुटकी बजा के, तुमने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके बाद किस, लेकिन वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो सर देखें कम से कम अदलिया की आजादी और इंडिपेंडेंस क्या बात, पार्लियामान की बालादस्ती को रौंदते हुए अदलिया की बालादस्ती करोगे तो उसके बाद फिर वो कहेंगे अच्छा जी आपको वो पसंद नहीं था ना यूसर गिलानी तुम कड्या सी ना, वो ना साना मोदी का यार पसंद नहीं था, जरा साकिब निसार साहब जरा दिखाओ ना जलवा। फिर नहीं, ये एक और बात है कि मैं साकिब निसार साहब जलवा दिखाओ। वैसे आप सेक्रेटरी भी रहे थे, वैसे आपको लगाया था चौधरी मोहम्मद अली के बेटे खालिद अनवर साहब ने। क्या मुझे बताएं कि उन्होंने कहा कि अच्छा जी चौधरी साहब आपने अपना बालादस्ती दिखाई ना, अब एक छोटा सा काम हमें भी करने दें। देखिए दूसरों पे इल्जाम देना बहुत, जो बार बार कह रहे थे जनाब तमाम बेंच ने, इंक्लूडिंग जस्टिस ऑनरेबल अतर मिनल्ला साहब, शाह साहब, मंसूर अली शाह साहब, चीफ जस्टिस साहब, ये कहते रहे कि जी हमें अपने अंदर भी देखना है। और कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि साहब ये भी मुदाखलत है कि आप एक मॉनिटरिंग जज बिठा दें, ये कहा उन्होंने। कहा। तो अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि देखो दो ही रास्ते हैं जो मैं बार बार, आप मुझे कहना है कि मुझे अगर मैं गलत हूँ कन्फ्रंट करें। देखो दो ही रास्ते हैं। एक ये है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ। अब कुछ ऐसे जैसे वो आज ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे कि एक फायर वॉल बना दी जाए। इवेंचुअली ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे नजर आता है कि कुछ चीजें तय करने के बाद ये कहा जाएगा पार्लियामान को कि आप ऐसे कवानीन बनाएं जो अदलिया में मुदाखलत को रोकें। तो बार किस पे डाला जाएगा? वो जिन्होंने जो इनके साथ वाली बिल्डिंग है, जिन्होंने तुसी कह दो कि चोर लुटेरे का लफ्ज जाली डिग्रियों पे आए हुए, ये किसने मशहूर करवाया? इफ्तिखार चौधरी। किसने मेमो गेट? नवाज शरीफ साहब जब काला कोट पहन के गए। अदलिया की मजबूती की बात तो की ना बाबा, वो मैंने सुना, मैंने सुना आजादी, वो डिक्टेशन नहीं लेते बाबू अदलिया इफ्तिखार चौधरी, सुन लो मेरी बात, अदलिया की आजादी उसके लिए जान हाजिर है, लेकिन अदलिया की बालादस्ती दीगर तमाम इदारों में। यार ये दुनिया में कौन सी ऐसी जमहूरी मुल्क है जिसमें जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे अवामी नुमाइंदे का कितना किरदार है? वो जब डाला था डार साहब ने तो वापस भेजा ना, ट्रक कर देंगे। कितनी मरतबा आपको शायद खान नवासी कह चुके हैं कि जी हम कह रहे कारोबार हो रहा है तो हम कुछ एहतसाब में, तो उन्होंने कहा मुझे सम्मन किया साकिब निसार साहब ने और कहा कि वैसे तो हम रिजेक्ट कर देंगे। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है, सुबह जब आप यूं टेलीविजन खोलते हो मेरे भाई, और क्या ये पहले वाक़या नहीं हुआ 1988 में? चलो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कितने तवील अरसे के बाद आई थी, दरमियान में जनाब इतना बड़ा हादसा हो गया कि जनरल ज़िया-उल हक साहब बहुत सीनियर जनरल समेत इस दुनिया में एक बहुत बड़ा कोहराम था। उस वैक्यूम में भी आपको याद नहीं है, चूंकि आप उन दोनों एक्टिव जर्नलिज्म नहीं था, अभी आप स्टूडेंट होंगे,
ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ذوالفقار کی قیادت پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے لا بنایا جائے, نہیں بن پایا. 88 میں یس سر 89 میں, یعنی جب فیصلہ یہ ہوا کہ 89, اور جیسے ہی فیصلہ ہوا سپٹمبر 89 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ گئی, وہ اس سے بچ گئی. دیکھیں میں اپنے ماضی کو سر آنکھوں پہ رکھتا اچھا اس کے بعد اب لیکن آپ اصغر خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کیا؟ اسد درانی صاحب نے خود ایفیڈیوٹ پہ حلفیہ لکھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے فلاں فلاں صاحب کو اتنے ابھی مانا آ کے انہوں نے تو کہ وہ اور عدالت میں بھی انہوں نے اون کیا, حالانکہ اسلم بیگ صاحب نے کہا کہ جی میرا تو کوئی تعلق نہیں, وہ تو پریزیڈنٹ صاحب نے ڈائریکٹ, یعنی کہ ان دنوں کے غلام اسحاق, بٹ اسد درانی اسٹوڈ بائی ہز ایفیڈیوٹ, ہی ڈیفینڈڈ اٹ. کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ تو یہ بھی ہے پرانی باتیں, اب بدل گیا ہے وقت, زمانہ وہ نہیں رہا نصرت صاحب, بھٹو صاحب تھے یا بے نظیر صاحبہ تھیں یا 80s 90s, اب ہم 21. اب جیسے اگر یہ زمانہ بدل گیا ہے میرے سنیں, میری بات کا برا نہ ماننا, دیکھو آپ کو کوتاہی پرواز پہ ذرا نگاہ رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے؟ آج خود یاد نہیں دلاتے رہے بار بار کہ جی بابر ستار صاحب کے ساتھ گزشتہ 3-4 دنوں میں جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہوا ہے, ذکر ہوتا رہا ہے یا نہیں, ریپیٹڈلی ہوتا رہا ہے. اچھا مندوخیل صاحب نے آنریبل ایک اور, انہوں نے بھی ہنستے ہنستے بڑے اپنے اسٹائل میں بہت رسٹک ہیومر کے ساتھ انہوں نے کہا جی ایک کی بجائے 10 بنا دیں, دوسری طرف سوشل میڈیا پہ کو بھد وغیرہ اڑا. یو نو دا پوائنٹ از کہ جب تک ایک دوسری طرف آپ یہ دیکھیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اوپن آپ کو ٹیلی ویژن پہ بحث ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن تم مجھے بتاؤ یہ جو ہمارا عام آدمی ہے اس میں سے کتنے لوگ یہ جو موضوع دے رہے بحث ہے اس کو سمجھ بھی پائے ہوں گے کہ یہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں سمجھ پائے, بالکل ٹھیک ہے. تمام ٹیکنیکل لینگویج ہے, جو آج انگلش ہو بات رہی ہے. کی ہے, کم از کم کابینہ اور پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ قانون سازی تو کرے نا, کہ جو اداروں کی مداخلت ہے یا نہیں ہے, نہیں بھی ہے خطرہ تو ہے نا, وہ قانون سازی کرن کنے کرنی جنہ کو اے نہیں علی طے ہو رہا کہ گورنر کن لانا, کتنے دن ہو گئے الیکشن میں, وہ تو تیسرا مہینہ شروع ہونے کا, کلیئرنس نہیں آ رہی ابھی. کلیئرنس وہ یار مجھے ایسے ہی جلدی صدر نے کر سر یہ تو ہر طرف ایسا نا, وہ اچھا پی ایس سی کا چیئرمین نہیں لگ جی بلوچستان کے کتنے دن لگ گئے تھے, وہ تو وہ بھی 2 مہینے بعد وہ پھر. اچھا وہ لوگ جو یہ طے شدہ ہمارے ہے نا کہ کس نے لگانا ہے گورنر, سو مطلب یہ جو خط ہے اس سے کچھ نہیں نکلنا. میں کہہ رہا ہوں کہ نکلے گا یہ کہ جی یہ بہت بری بات ہے, تقاریر بہت ہوں گی, علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ تمام طرح اتنے بھی تحفظات ہو. بس ایک آخری بات, جسٹس فائز عیسیٰ جو راستہ بتا رہے ہیں آئی تھنک وہ مناسب ہے, اور وہی تقریباً منصور علی شاہ صاحب آنریبل بھی کہہ رہے ہیں کہ سخت ریمارکس کے ساتھ سرزنش والے الفاظ کے بعد مجبور کیا جائے کہ جی کوئی ایسی فائر وائل بنے کہ آئندہ کسی کو ضرورت ہو, یا تو یار خط یا ماضی میں نہ جاؤ. کچھ لوپ ہولز اس خط میں بھی تو ہے نا جو ججز نے لکھے ہیں, اس میں یا تو نام دے دینا کہ عدنان حیدر میرے پاس آیا, نصرت جاوید ہے, تو اب اس خط کی طرف سے بھی کنفیوژن ہے نا سب. یہاں تک تو کورٹ کے میں جو کچھ ریمارکس ججز نے دیے آنریبل بینچ نے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اس خط میں نام ہونا, جیسے شوکت صدیقی صاحب نے کہا. اب یہ بات کی بحث ہے کہ آپ نے فیض حمید صاحب کو چائے پہ کیوں بلایا, آپ سٹنگ جج ہیں, وہ آئی ایس آئی میں ہیں. یار بریک, ایک بریک لے لو بھائی. ناظرین ویلکم. اچھا میاں بات یہ ہے, میں تم سے معافی چاہتا ہوں جینورلی فرام دی ہارٹ آف مائی ہارٹس کہ ہم نے جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ اس کی مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے لیے بہت تیار ہوئے بیٹھے ہیں, لیکن ایک بہت یار وہ بدقسمتی ہے, میں تمہیں شاید یہ اس طرح نہ ہوتا. یہ ٹویٹر جو ہے یہ بند رہتا ہے اکثر ایکس, تو اب یہ ہے کہ وہ مجھے تو وہ تو لگانا نہیں آتا وی پی این وغیرہ جو تم لوگ اس پہ بھی آج کل نہیں چل رہا. بہرحال اینی وے یہ 6:24 پر ابھی مجھے کسی صاحب نے, یہ نجم سیٹھی صاحب جی, اچھا اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ مجھے پہلے مل جاتا, میری نگاہ پڑ جاتی, تو میں نجم صاحب جی میرے لیے بہت عزیز میرے دوست ہیں, لائک اے فیملی, میں یقیناً ان کو لے لیتا جی ٹی وی پہ. بہرحال انہوں نے یہ ایک ٹویٹ لکھا ہے, ظاہر نجم صاحب بہت اچھی انگریزی لکھتے ہیں, بہت مشکل انگریزی میں عام آدمی کے لیے لکھا ہوا ہے, لیکن میں اس کا کوشش کروں گا کہ مستند اردو ترجمہ جو سیکھا ہے کیا صحافی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ذاتی طور پر
PCB یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں ان پر تبصرہ آرائی سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی مفاد کی وجہ سے ایسے کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ بالآخر میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے ایک بہت بڑا بقول ان کے نا انصافی جو ان کی دانش میں ایک پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ ایک بہت اہم پروفیشنل وہ یہ کہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہانی یہ ہے کہ FIA نے کل پاکستان کرکٹ بورڈ کا دفتر پہ ریڈ کی, وہاں موجود ملازمین کے ساتھ برا سلوک کیا اور اپنے ساتھ وہ جو ٹکٹنگ کی ہیڈ ایک خاتون ہے کوئی مس مہوش عمر, اچھا انہیں ساتھ لے گئی. ان کو ساتھ لے گئے FIA والے؟ جی اچھا ٹھیک. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ مہوش ہیز پلیڈ کے یعنی مہوش نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے پاکستان کی کرکٹ کو فروغ دینے میں. یہ پہلی مرتبہ یہ جو PSL جو ہوتا ہے کوئی اینڈ دین ان مینیجنگ, اس کے بعد جو ٹکٹنگ ایز انٹرنیشنل کرکٹ, جب انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی تو اس کی ٹکٹنگ کے لیے لوگوں کو بیچنے میں اس نے بڑا کافی اچھا کام کیا آن لائن. آئی ڈونٹ نو, میں تمہیں پتا مجھے کرکٹ کا کچھ پتا نہیں. مہوش جو صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ FIA نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس خاتون نے 80,000 روپے کا فراڈ کیا ہے ٹکٹنگ کے حوالے سے. 80,000 کا 80,000. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے میں حیران ہوا. یہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو تھی رقم یہ میں پڑھ کے حیران ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ بات ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2023 میں PSL ہوا تھا تو اس وقت 60 کروڑ کی ٹکٹیں بیچی گئی تھی. تو کہتا ہے کہ ایک طرف 60 کروڑ کی رقم کو ہینڈل کرنے والی خاتون 80,000 روپیہ کیوں چاہے. اچھا دوسری بات یہ شاید انہوں نے اگر لکھی ہے پورا پڑھ لیں پہلے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یا ان خاتون پر جو یعنی یہ جو مصیبت کے دن آیا اس کا ذمہ انہوں نے ایک کمپنی کا نام لکھا ہے. جی چونکہ میں تو یعنی پرانی وضع کا صحافی ہوں, چونکہ میری اس کمپنی سے بات نہیں ہوئی میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹکٹنگ کمپنی ہے, وہ میرے زمانے میں بھی اور وہ یعنی PCB سے ٹکٹ کا وہ لینا چاہ رہی تھی کانٹریکٹ. ہاں ٹھیک ہے. اس کو جو ہے وہ چونکہ وہ ان کی بڈ وغیرہ جو وہ پیشکش کر رہے تھے تو وہ ناکام ہوتے رہے اور اس کے بعد وہ مختلف وہ فورمز میں گئے اپیلوں میں اور وہ ساری جگہ ناکام رہے. وہ یہ اس کے بعد انہوں نے بہت اس دکھ کا اظہار کیا ہے کہ ایسی اچھی پروفیشنل اور محنتی خاتون کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے درخواست کی ہے PCB کے چیئرمین جناب محسن نقوی صاحب سے کہ آپ پلیز ذاتی طور پر اس معاملے میں مداخلت کریں. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور FIA ان کے انڈر ہے. ٹاپک بڑا ضروری ہے, میں صرف ایک کامنٹ جلدی سے کرتا چلوں. وزیر داخلہ جس جگہ کا چیئرمین ہو, FIA کی کیا اوقات وہاں جا کے چھاپے. دوسرا ان خاتون کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, خود وہاب ریاض, کامران, اکمل, دیر مائی ویری کلوز فرینڈ. میرا اس وجہ سے PCB سے بہت آنا جانا لوگوں کو میں جانتا ہوں. ان مہوش صاحبہ کی وجہ سے PCB کو کروڑوں کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں آن لائن ٹکٹنگ, وہ جو ٹکٹنگ میں کرپشن تھی وہ ختم ہو گئی, ٹکٹیں آن لائن ہو گئی. پھر ٹکٹوں کا باقاعدہ آڈٹ انہوں نے آ کے کرایا اور اس کے بعد ایک مفت پاسز کا رواج ہوتا تھا, انہوں نے آ کے کوٹا سسٹم بنایا کہ یس ہونے چاہیے بٹ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ تاکہ انکم ہو سکے. سو یہ میرا خیال میں محسن نقوی صاحب بہت ساری چینجنگز کرنا چاہتے ہیں اس لال بلڈنگ کے اندر جو قذافی اسٹیڈیم کی ہے. غالباً وہاں پہ یہ گریڈ بس صبح اس بلڈنگ میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے جو بھی ماڑا بندہ لگتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو اس کو سپورٹ محسن نقوی صاحب کی بیہائنڈ ہوتی ہے. اب آتے ہیں ٹاپک پہ وہ جو بڑا اہم آپ نکال کے بیٹھے. بھائی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 3 یا 4 دنوں سے سر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست تو یعنی کہ وہ دوست تو نہیں ہے, شناسائی ہے, لیکن میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. بہت سینئر انویسٹیگیٹو صحافی ہیں جناب انصار عباسی. ہم دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن وہ ان کی بینگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو کیپیسٹی ہے میں اس سے ہمیشہ متاثر رہتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب. ناؤ یہ مسلسل یہ لکھے جا رہے ہیں کہ گروپ بنا ہے جن کا نام ہے خیر خواہ, یعنی خیر خواہان پاکستان. اچھا
اس میں 2 سابق وفاقی وزراء اور 1 سابق لیفٹیننٹ جنرل جو کہ ڈیفنس سیکرٹری بھی رہے وہ شامل ہیں. وہ کون ہے؟ خالد نعیم لودھی. ارے ایک منٹ ہے جو یہ آپ کے ماتھے پہ جو تھیوری آئی ہے، آپ پہلے تیوری کی وجہ بتا دیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ میں جو بات کر لوں گا اس کے بعد اگر آپ اپنی تیوری کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کر لیں. اٹ مائٹ میک مور سینس. ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو روک نہیں رہا ہوں بھائی، آپ خدا نہ نہیں ٹھیک ہے، آپ پورا کر لیں. اچھا، ہمارا وہ جلدی بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو بٹوین آف کورس پی ٹی آئی اینڈ فورسز دیٹ بی، اور اس کے لیے لگ رہا ہے یعنی ان کے بقول کہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہتری کی جانب بڑھ رہی. تو انہوں نے بھائی صاحب ایک اب انصار بھائی صاحب یہ کر رہے تھے، میں کہ یار چلو یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں اس طرح کی تو ہمیں عادت نہیں نا کہ آپ نے ایک سٹوری کی ہے وہ اپنے پرنٹ میں کر رہے ہیں تو ہم کیوں اس کی تصدیق یا تردید کے چکر میں پڑے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ اس نے خبر دیا تو اس کی تردید کسی طرح سے. ٹھیک ہے، لیکن آج یہ ہوا کہ ان کا تو یہ چھپا کہ جی ان کی جو وہ جو یعنی فارمولہ دے رہے ہیں نا مصالحتی، اس کے نمایاں خد و خال یہ ہے. وہ انہوں نے لیکن وہ یہ ہے کہ نیشن کے ایڈیٹوریل پیج پہ نعیم لودھی صاحب کا، نعیم خالد لودھی، ان کا اپنا آرٹیکل چھپا ہوا تھا جس میں وہ 9 نکاتی ایجنڈا ہے. اب اس پہ میں نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ یار ذرا آپ نوجوان آدمی. اچھا، اب 2 چیزیں ہیں. آپ پورا ہو گیا آپ کا؟ جی، اس کے بعد ان کے نکات بتا دیں گے. نکات بھی چلو بتا دیں. نکات وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دوسرے کے خلاف فی الحال پروپیگنڈا بند کر دیا جائے، مقدمات واپس ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے خلاف جب کہ اس طرح کا نہ ہو تو فی الحال اس میں 2 سال کا بھی ٹائم لکھا ہے دیا جائے اس دوران، اور کوئی احتجاج نہیں ہوگا. کالی پٹیاں. اللہ بھلا کرے آپ کا. یہ مجھے آپ یہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں یہ آپ اس شو میں بتا چکے ہیں. وہ جو آپ کہتے ہوتے نا کہ عمران خان صاحب کچھ باتوں پہ راضی ہوئے ہیں کچھ پہ نہیں ہوئے. ECL کے علاوہ باقی ساری باتیں وہ ہیں جو آپ نے کچھ باتیں وہ ہیں جو آپ نے کی ہوئی ہیں. وہی انصار عباسی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، وہی انہوں نے آج لکھ دیا سوال سے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جب خالد نعیم لودھی صاحب کا آپ نے نام لیا تو میں نے کہا کوئی اور لودھی صاحب جنرل ہوں گے. آپ نے جنرل لودھی کہا تھا، مجھے جب بتایا آپ نے، کیونکہ اگر پورا نام جب میں نے آ کے پڑھا تو میرا ماتھا ٹھنکا. تو وہ یہ ہے کہ آپ نے تو مجھے اب وہ اپنے میرا اپنا شو پہلے ہوتا تھا وہ آپ کی وجہ سے بند ہو گیا، تو اب میں ڈیپینڈنٹ ہو گیا. چلو خیر، میں نے ان کو اپنے شو میں لے لیا. مجھے نہیں تھا پتا کہ ان کو لینا جو ہے وہ میرے لیے ریڈ لائن ہو سکتا ہے. تو پھر میری تو سمجھیں کہ پیشیوں پہ پیشیاں اور بھاگ دوڑ لگ گئی. مطلب کہ یار یہ کیا کر دیا آپ نے. او بھیا، یہ تو اس وقت ہوگی نا جب آپ پروگرام کرتے تھے اپنے طور پر، اور چونکہ آپ کو عادت تھی کہ راہ چلتے کوئی نہ کوئی، تو اب چونکہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے حالات بدل گئے ہوں. اب بدلے حالات جو ہے نا، نومبر تک تو مجھے پتا ہے کہ وہ حالات ان کے بدلے ہوئے نہیں تھے. اور مجھے یہ بھی کسی نے بھائی اب نومبر کے بعد دیکھو نا بابو، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. سر نومبر میں 7واں مہینہ آ گیا. نومبر میں نعیم خالد لودھی صاحب اپنے ایک قریبی دوست جو ان کے ساتھ کام کر چکے تھے بڑے لو لیول پہ، اور یہ بڑے ہائی لیول پہ تھے تب، تو ان کے تھرو اپنے معاملات سیٹل کروانے کی کوشش کی، اور ہوئے ان کے معاملات سیٹل ضرور ہوئے. صاحب لاہور میں تو نہیں ہوتے بس ایسی ہی کہانی. تو وہ ان کے معاملات اب وہ معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں اگر آپ پوری سیٹنگز ملائیں نا، وہ ردیف کافی جمع تفریق کریں تو وہ نومبر میں شروع ہوں گے. جو شخص 6 مہینے پہلے اپنے معاملات سیدھے کرتا پھر رہا ہے. اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی موجودہ لیڈرشپ سے 1-on-1 کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہ مجھے ویسے 2 اور لوگوں نے بھی کہا. میں تو صبح سے تم کو آپ نے جب مجھ سے اسائنمنٹ دی میں اس کو صبح سے تمہارے پیچھے جو پڑا ہوا تھا، جو مجھے آپ نے شروع ہوتے ہی بتانا دیا نا، خبر آپ کے پاس ہوتی ہے تو بس یہ کہ میری پدی کیوں لگائے رکھتے ہیں. نہیں، آپ نے مجھے اسائن کیا، میں نے اس کو ریچیک کیا، میں نے خبر نہیں ہے یہ کوئی. 30 اپریل 2024 8 بج کے کوئی 44-43 منٹ ہو چکے ہیں. اس وقت تک لیڈرشپ سے نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی ملاقات ہے. ایک دفعہ ایک شادی پہ انہوں نے کوشش کی ہے تو انہوں نے صرف ان کو سلام کیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے مصروف ہو گئے. انہوں نے کوئی ان سے انٹریکشن نہیں کیا. تو کوئی لیڈرشپ سے ان کا رابطہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ آپشن دیتے پھر رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا ریلیونٹ ہو جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کس کے لیے
मतलब इनको पता है कि जो इमरान खान साहब से बातचीत हो रही है तो अब तो उसमें मुशीर जो बराए नुकात सियासी अमूर हो गए हैं, राना सनाउल्लाह, उनसे भी मुलाकात करेंगे ये फार्मूला लेकर। इतनी जल्दी थी कि सदर जरदारी साहब ने साइन भी कर दिया, तो नाउ ही इज ऑफिशियल मुशीर बराए सियासी अमूर हो गए ना। तुम्हारा ये ख्याल है कि ये ब्रेक आ रहे हैं, तो फिर हम ये कहें कि ये खैर खा नहीं है, खामखा है? ये आप कह सकते हैं, मुझे उम्र में बड़े हैं मुझसे वो, और बड़ा नहीं तो यार मैं कौन मेरा उनसे इज्जत का एक रिश्ता है। नहीं जी, मैं भी बहुत बाइज्जत। खैर खा ही है ना, खैर खा ही सोचते हैं इस मुल्क की और इस कौम की, और जो जेल में है उनकी, और जिन इदारों की वो समझते हैं तौहीन हो रही है जिस वजह से उनकी भी, तो खैर खा ही हुए। एक ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक। नुसरत साहब, बड़ा अहम इशू है और इशू पे हम बड़ा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वक्त है, लेकिन टाइम की कमी होती है। गंदम का इशू, यस, और उस पे इतना संजीदा मामलात हैं। अब ये हुकूमत डाल रही है कि आज जो किसान बेहाल है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसकी सारी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पे, जो हुकूमत पे निगरान हुकूमत, पिछली हुकूमतों में नहीं, निगरान हुकूमत में पिछली जो निगरान हुकूमत गई। मतलब ये मामला है क्या? मैं तो समझता था कि टेक्नोक्रेट समझदार होते हैं, टेक्नोक्रेट इसलिए हम उन्हें कहते हैं ना कि वो पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, लेकिन टेक्नोक्रेट को कभी वोट नहीं मांगना होता ना। देखिए, अभी भी एक टेक्नोक्रेट वजीर खजाना है ना, जब अभी ईसीसी में ये मामला आया था पहली मरतबा कि जी गंदम के लिए पैसे वैसे चाहिए, तो मैंने कहा भाई ये व्हाई नॉट वी लीव इट, वैसे तो सुना है कि बम्पर क्रॉप है, तो ये तलब और रसद, डिमांड एंड सप्लाई, खुले बाजार में बिके जितने की। ये पहला रिएक्शन था आपके मौजूदा टेक्नोक्रेट। वो तो फिर बाद में राना तनवीर वगैरह जो यानी जिन्होंने जाके वोट मांगने या गन्नू बैठो का भाई जाए कितने। अच्छा, और हैरत की बात है कि ये औरंगजेब साहब कर रहे थे, जिनकी अपनी फैमिली कमालिया की है और जो उस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं हमारे यहाँ, जो कि ज़राअत के लिए बहुत जाने जाते हैं, हमारे यहाँ एक्सपर्ट माने जाते हैं, ठीक है, और उनकी अच्छी फसलें होती हैं। अब गुजारिश ये है कि अब दूसरी बात ये चल रही है कि जी आप ये करें कि जी ठीक है 8 थी तो 3100 रुपए से 1 पैसा बढ़ाने को तैयार नहीं। आप ही ने मुझे बताया था, मैं तो 3300 बेची, कभी आपने 3300 बेची। अब वो कह रहे हैं कि सरकारी रेट तो है 3900, 3900, यही है ना। तो कहते हैं फर्ज करो तुमने 33 की बेची ना, तो तुम उसमें, लेकिन वो फिर ये कोई यानी शराइत लगाएंगे कि अगर 6 एकड़ का है, 4 एकड़ का है, तो उसको जो बकिया रकम है ना वो हम कॉम्पनसेट कर देंगे। ये पंजाब हुकूमत ने कहा है। नहीं, वफाकी हुकूमत से गालिबन अप्रूवल हुई है या फैसला हुआ है या तजवीज़ ज़ेर गौर है। अब सवाल ये है कि जिस आदमी का यार सिर्फ 4 एकड़ है, सब ये 6 एकड़ है, नहीं, हम इस पे बात करेंगे। मुझे इस सवाल का जवाब दें, आप भी बाईपास कर गए। वो जिन्होंने ये फैसले किए गंदम में इंपोर्ट कर ली, वो बड़ी जिम्मा है। मैं तो नहीं कह रहा। वो सर उनमें से 2 लोग आज वजीर दाखिला हैं, एक उस मोहसिन नकवी साहब। वो तो कहाँ ईसीसी में तो नहीं थे वो यार, वो पंजाब के वजीर आला थे उस वक्त, पंजाब के वजीर आला। और फिर आज है ना, मैं आगे चले आगे बताता हूँ। फिर काकड़ साहब ईसीसी को में कौन थे? काकड़ साहब थे वो। वो थले सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वो थे, वो पुल बनाते फिर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने इनने को फ्लाईओवर बना चढ़े लाहौर से। वो यार मतलब वो सर ये इशू है, आप उनको बाईपास, आपके होंगे दोस्त यार, आप सच पे बात करें भाई यार, आप उनको बाईपास कर देते हैं। मोहसिन नकवी साहब हैं और काकड़ साहब हैं, और उन पे बात कोई। अच्छा, ये जब पीसीबी की बात आई किसने उड़ाई है? आपके दोस्त होंगे यार, ऐसे ना किया करो। ये जो है प्लीज ये डोंट डू। लेकिन जब तक मेरे पास देखो, अब आप जो है फिर अगर यहाँ पे ताल्लुकात निभाने पे आए तो आप कौन ईसीसी की मीटिंग को यानी उसमें यानी के नहीं, आप फिर शमशाद अख्तर साहब की तरफ जा रहे हैं। नहीं जी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने आज बयान दिया है, उन्होंने सजेशन देनी है। जब मैं है फाइनेंस मिनिस्टर सजेशंस देता है सर। बहरहाल मैं आप जो बात है, मैं देखो मैं ये बात कर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल करने में मैं और आप उनका बड़ा की रोल है। वो ना होती तो हम इस वक्त दिवालिया हो गए होते, ठीक है, लेकिन आगे बढ़े। मेरी अर्ज ये है, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो सारे कुम्भन के रिया जब पा रहे हो, किसान को भंवर में डाल दिया आपने। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, खुदा के लिए यार, तुम किसान हो, मैं नहीं हूं, मैं शहरी हूं। जिस आदमी का रकबा ही 4 से 6 एकड़ है और मेजॉरिटी पाकिस्तान में यही, और वो कितने दिनों तक वो गंदम पर, जब ये बारिश भी नहीं थमक दे रही, वो बेचारा क्या करे? उसकी ये गंदम जाएगी, उसके पास कुछ पैसे आएंगे तो यार वो जो जगह खाली होगी वहां कुछ लगाएगा ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। उसके जो फार्मूले ही ये रोज बनाते और बदलते जा रहे हैं, प्लीज।
ایک اور بھی مسئلہ آ رہا ہے نصرت صاحب، بارشوں کے بھی سیزن چل رہا ہے، لوگوں کی گندم باہر پڑی ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا ان کو بوریاں نہیں مل رہی، سوت والی جو بوریاں ہوتی ہیں. یا وہ جو باردانہ جس کو یہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ. اب اس پہ کہانی یہ ہے کہ ان کی گندم باہر پڑی ہے اور موسم کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، یہ بھی ایک اہم ایشو ہے. بابو میں یہی تو روک رہا ہوں کہ آپ جب تک ان کے بارے میں کوئی فارمولا ڈھونڈیں گے تب تک ان کا وہ جو ہے خدا نہ خواستہ. اور دیکھو آپ کتنے شہروں میں، اب مصیبت یہ ہے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں سر، ورنہ اگر کوئی ویکنڈ ہوتا. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس بارے میں کیا سوچتی ہے، اور سوچنا چاہیے حکومت کو. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ.